السلام علیکم۔ زندگی میں ہم سب کسی نہ کسی سہارے، کسی تعلق، کسی ایسے وعدے کی تلاش میں رہتے ہیں جو ہمیں مضبوطی دے سکے۔ جی بالکل۔ آج ہم ایک ایسے ہی آپ سمجھے بہت عظیم و شان وعدے پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ وعدہ کائنات کے خالق کی طرف سے ہے اپنے بندوں کے لیے۔ ایک خاص عہد۔ جی ہاں، ایک ایسا عہد جو ہماری روزمرہ کی جو جد و جہد ہے اسے ایک بالکل نئی روشنی دے سکتا ہے۔ یقیناً، اور یہ وعدہ قرآن مجید کی سورت البقرہ آیت نمبر 152 میں بہت خوبصورتی سے بیان ہوا ہے۔ یہ ایک آپ کہیں غیر معمولی آیت ہے۔ غیر معمولی کیسے؟ اس طرح کہ یہ ہماری زندگی کے دو انتہائی بنیادی اور طاقتور اصولوں پر بات کرتی ہے، ذکر اور شکر۔ ان کی اہمیت، ان کے نتائج سب واضح کرتی ہے۔ یہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، اچھا، بلکہ یوں سمجھیں کہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک تعلق کی دالت ہے۔ صحیح۔ آئیے سننے والوں کی توجہ کے لیے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور اس کا جو بنیادی مفہوم ہے وہ دہرا لیتے ہیں۔ جی ضرور۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، تو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ سننے میں تو یہ بہت سادہ لگتا ہے نا؟ جی بظاہر سادہ ہے، لیکن اس میں گہرائی بہت ہے۔ گہرائی؟ جی، اس آیت کی اصل خوبصورتی اس کے دو طرفہ تعلق میں ہے۔ یہ صرف حکم نہیں ہے کہ مجھے یاد کرو یا میرا شکر کرو۔ اچھا؟ نہیں، یہ ایک عہد ہے، ایک پیمان۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آپ سوچیں ناقابل تصور پیشکش ہے کہ اگر بندہ اپنی محدود حیثیت میں رب کو یاد کرے گا تو جواب میں کائنات کا لامحدود رب اسے اپنی یاد میں جگہ دے گا۔ اللہ اکبر! یہ تعلق کی ایک ایسی مساوات ہے جو انسانی فہم سے بالاتر ہے۔ تو آج کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اس آیت میں جو چھپے ہوئے ذکر اور شکر کے وسیع تر معنی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جی، اور یہ جانیں کہ یہ اصول ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں پر کس طرح مثبت اثر ڈال سکتے ہیں۔ بالکل۔ جو بھی مواد اور تفاسیر ہمارے پاس ہے ان کی روشنی میں بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو پھر شروع کرتے ہیں اس عہد کے پہلے حصے سے۔ جی، پہلا حصہ، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ پہلا ستون ہے اس عہد کا، ذکر۔ اچھا، آئیے ذرا اس پر غور کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ کو یاد کرنا تو اصل میں ہم کس ہستی کو یاد کر رہے ہیں؟ یہ کوئی عام یاددانی تو نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں، ہم اس ذات پاک کو یاد کر رہے ہیں جس کی عظمت کا کوئی اندازہ نہیں، جس کی قدرت کائنات کے ہر ذرے پر حاوی ہے، جس کا علم ماضی، حال، مستقبل سب پر محیط ہے۔ وہ جو الرحمن ہے، الرحیم ہے، المالک، القدوس۔ سبحان اللہ! اس تصور کے ساتھ یاد کرنا یہ خود ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ صحیح۔ اور جب ہم اس عظمت کے تصور کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو جواب میں جو وعدہ ہے وہ تو دل کو ہلا دیتا ہے۔ جی ہاں، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ذرا اس کا وزن محسوس کریں۔ وہ ذات جو کسی کی محتاج نہیں، جو ہر تعریف سے بلند و بالا ہے، وہ اپنے ایک کمزور خطا کار بندے کو اپنی یاد میں جگہ دینے کا وعدہ فرما رہی ہیں۔ یہ تو ایک ناقابل یقین اعزاز ہے۔ یہ واقعی یہ بہت ہی گہرا اور امید افزا پہلو ہے، لیکن اس کا عملی مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا ہمیں یاد کرنا ہماری زندگیوں میں کیسے ظاہر ہوگا؟ کیا یہ صرف ایک احساس ہے یا اس کے کچھ ٹھوس نتائج بھی ہیں؟ اچھا سوال ہے۔ جو مختلف تشریحات اور تفاسیر ہیں وہ اس کی مختلف جہتوں پر روشنی ڈالتی ہیں۔ اللہ کا یاد کرنا محض ایک آپ کہیں جذباتی تسلی نہیں ہے۔ اچھا؟ بلکہ یہ ایک فعال رحمت ہے، ایک ایکٹیو مرسی ہے۔ یہ ہماری مشکلات میں غیر متوقع مدد کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ جیسے انسان ہر طرف سے مایوس ہو جائے اور اچانک کوئی راستہ نکل آئے، تو یہ کیا ہے؟ شاید یہ رب کا اپنے بندے کو یاد کرنا ہی ہو سکتا ہے۔ یہ گناہوں کی مغفرت کا سبب بن سکتا ہے، یہ رکے ہوئے کاموں میں آسانی پیدا کر سکتا ہے، یہ دل میں سکون اور اطمینان کی لہر دوڑا سکتا ہے۔ یعنی یہ صرف دنیاوی مشکلات کا حل نہیں، بلکہ اس میں ایک روحانی تعلق کا احساس بھی شامل ہے۔ یقیناً،
اللہ کا یاد کرنا بندے کو ایک خاص قربت عطا کرتا ہے، اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ تنہا نہیں ہے، کائنات کا خالق اس کے ساتھ ہے۔ یہ احساس ہی بہت بڑی طاقت ہے۔ جی ہاں، بالکل، یہ احساس بذات خود ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ یہ ہمیں اندر سے مضبوط کرتا ہے، اور جیسا کہ قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا گیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جی، یہ آیت تو بہت مشہور ہے۔ تو یہ سکون، یہ اطمینان، یہ اللہ کی یاد کا فوری اور محسوس ہونے والا نتیجہ ہے۔ یہ تو ہوئی دل کے اطمینان کی بات۔ کیا ذکر کے ہماری عملی زندگی، ہمارے کردار پر بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں؟ بلا شبہ ذکر صرف قلبی سکون تک محدود نہیں۔ ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ ذکر جو ہے نا، وہ ایمان کو تازہ دم رکھتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ جیسے ایک پودے کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے نا زندہ رہنے کے لیے، ویسے ہی ایمان کو ذکر کی تازگی چاہیے۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی صفات پر غور کرتا ہے، تو اس کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوتا ہے، ایمان میں پختگی آتی ہے۔ صحیح۔ اور ایک نہایت اہم عملی فائدہ یہ ہے کہ ذکر برائیوں کے خلاف ایک ڈھال بن جاتا ہے۔ ایک ڈھال؟ یہ کیسے؟ مطلب ذکر ہمیں گناہوں سے کیسے بچاتا ہے؟ دیکھیں، جب انسان کے دل و دماغ میں اللہ کی یاد تازہ رہتی ہے نا، اس کی عظمت کا احساس، اس کے حاضر و ناظر ہونے کا احساس، تو گناہ کی طرف بڑھتے ہوئے قدم خود بخود رک جاتے ہیں۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ ذات دیکھ رہی ہے جس نے اسے یہ صلاحیتیں دی ہیں۔ یعنی ایک اکاؤنٹیبلٹی کا احساس۔ بالکل، یہ احساس جواب دہی اسے برائی سے باز رکھتا ہے۔ گویا ذکر ایک مستقل یاد دہانی ہے ہماری ذمہ داریوں کی، ہماری اصل منزل کی۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ اکثر لوگ، بلکہ شاید میں بھی، ذکر کا مطلب صرف زبان سے اللہ اللہ کرنا یا تسبیح پڑھنا سمجھتے ہیں۔ کیا ذکر صرف یہی ہے؟ یہ ایک بہت عام فہم ہے، لیکن یہ ذکر کی ایک محدود تعریف ہے۔ ذکر کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع اور گہرا ہے۔ اچھا۔ زبان سے تسبیح و تحلیل کرنا یقیناً ذکر ہے اور بہت اہم ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے، لیکن یہ ذکر کی واحد شکل نہیں۔ تو پھر اور کیا کیا ذکر میں شامل ہے؟ ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس کی یاد اور اس کے حکم کی تعمیل میں کیا جائے، وہ ذکر کے دائرے میں آتا ہے۔ مثلاً کچھ عملی مثالیں دیں گی تاکہ یہ تصور واضح ہو۔ جی، مثال کے طور پر جب کوئی شخص شدید غصے میں ہے لیکن صرف اللہ کی خاطر خاموش ہو جاتا ہے، تو یہ عمل ذکر ہے۔ اچھا۔ جب کوئی تاجر ایمانداری سے کاروبار کرتا ہے، کم تولنے یا ملاوٹ سے بچتا ہے کیونکہ اسے اللہ کا خوف اور اس کی یاد ہے، تو یہ اس کا ذکر ہے۔ جب کوئی طالب علم حاصل کرتا ہے اس نیت سے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر سکے، تو یہ بھی ذکر ہے۔ مشکل حالات میں صبر کرنا، جی، نعمت ملنے پر شکر ادا کرنا، حق بات کہنا چاہے وہ کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو، اپنے والدین کی خدمت کرنا، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا، یہ سب اگر اللہ کی یاد اور رضا کی نیت سے کیے جائیں تو ذکر ہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ تو گویا ذکر صرف زبان کا عمل نہیں، یہ دل کا حال بھی ہے اور اعضاء کا عمل بھی۔ بالکل، یہ ایک مکمل طرز زندگی ہے، اللہ کی مسلسل یاد اور آگاہی کے ساتھ جینا۔ یہ تو پہلا ستون ہو گیا، ذکر۔ اب آتے ہیں آیت کے دوسرے حصے کی طرف۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ شکر، اس کا کیا مطلب ہے اور اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ شکر یعنی اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف کرنا، ان پر دل سے خوش ہونا، زبان سے اس کا اظہار کرنا، اور بہت اہم، ان نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا۔ یعنی تین چیزیں: دل سے ماننا، زبان سے کہنا اور عمل سے دکھانا۔ جی، یہ شکر کا جامع مفہوم ہے۔ آیت کا یہ حصہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ شکر گزار بنو اور ناشکری سے بچو۔ ایک دلچسپ نقطہ جو ہمارے ذرائع میں سامنے آیا وہ یہ تھا کہ شکر گزاری صرف ایک اخلاقی خوبی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قسم کی آئندہ سرمایہ کاری، فیوچر انویسٹمنٹ ہے۔ یہ بات مجھے بڑی فکر انگیز لگی، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہت خوبصورت نقطہ ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ شکر ادا کرنا صرف ماضی یا حال کی نعمتوں کا اعتراف نہیں، بلکہ یہ مستقبل میں مزید بھلائی اور برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اچھا، یعنی شکر کرنے سے مزید ملے گا؟ جی ہاں، جب بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرتا ہے تو وہ نہ صرف ان نعمتوں کی قدر کرتا ہے بلکہ اللہ کے اس وعدے کا مستحق ٹھہرتا ہے جو قرآن میں ایک اور مقام پر کیا گیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ سورہ ابراہیم کی آیت۔ جی، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں لازماً اور زیادہ دوں گا۔ یہ اللہ کا واضح وعدہ ہے۔ تو شکر گزاری کا براہ راست نتیجہ مزید نعمتوں کا حصول ہے۔ یہ تو ایک زبردست ترغیب ہے۔ جی ہاں، بالکل، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور صرف یہی نہیں، شکر گزاری موجودہ نعمتوں کی حفاظت کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب ہم کسی چیز کی قدر کرتے ہیں تو اسے بہتر طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اسے ضائع ہونے سے بچاتے ہیں، ہے نا؟ جی، صحیح۔ شکر کا رویہ ہمیں قناعت بھی سکھاتا ہے، جس سے ہم موجودہ وسائل میں زیادہ خوشی اور اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ گویا شکر ایک ایسا عمل ہے جو نہ صرف اللہ کو پسند ہے بلکہ خود شکر کرنے والے کے لیے دنیا اور آخرت میں بے شمار فائدے رکھتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ نعمتوں کو اپنی طرف کھینچنے والا مغناطیس ہے۔ واہ، مغناطیس، یہ اچھی تشبیہ ہے۔ اچھا، یہ تو شکر کی بات ہوئی۔ آیت کا آخری حصہ ہے وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہاں کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ عام طور پر تو کفر کا مطلب انکار کرنا یا ایمان نہ لانا ہوتا ہے۔ کیا یہاں بھی یہی مراد ہے؟ صرف رویہ ہے۔ یعنی کفران نعمت جسے کہتے ہیں؟ جی بالکل، کفران نعمت۔ یہ صرف زبان سے نعمت کا انکار کرنا نہیں ہے بلکہ اس کا دائرہ زیادہ وسیع ہے۔ تو ناشکری کی عملی شکلیں کیا ہو سکتی ہیں؟ ہم کیسے پہچانیں کہ کہیں ہم لاشعوری طور پر ناشکری تو نہیں کر رہے؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ ناشکری کی کئی واضح اور کچھ آپ کہیں پوشیدہ شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا سرے سے اعتراف ہی نہ کرے، انہیں اپنا حق سمجھے یا اپنی قابلیت کا نتیجہ۔ ہاں، دوسری شکل یہ ہے کہ نعمت کو غلط استعمال کیا جائے۔ مثال کے طور پر اللہ نے صحت دی اور اسے گناہوں میں یا فضول کاموں میں ضائع کر دیا۔ اللہ نے مال دیا اور اسے تکبر، اسراف یا حرام کاموں میں خرچ کر دیا۔ اللہ نے علم دیا اور اسے گمراہی پھیلانے یا دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال کیا۔ یہ سب نعمت کی سنگین ناشکری ہے۔ یعنی نعمت کو اس کے اصل مقصد کے خلاف استعمال کرنا ہی ناشکری ہے۔ جی بالکل، اسی طرح اللہ کی چھوٹی سمجھی جانے والی نعمتوں کو حقیر جاننا بھی ناشکری کی ایک شکل ہے۔ چھوٹی نعمتیں جیسے سانس کا آنا جانا، صحت، امن و امان، اہل و عیال کا ساتھ۔ ہم ان کو اکثر تعمیر سمجھ لیتے ہیں، ہر وقت ان چیزوں کا رونا جو نہیں ملے، اور جو بے شمار نعمتیں ملی ہوئی ہیں انہیں نظر انداز کر دینا۔ ہاں، یہ موازنہ کرنے کی عادت۔ جی، یہ موازنہ کرنے اور ہمیشہ اوپر دیکھنے کی عادت بھی انسان کو ناشکری کی دلدل میں دھکیل دیتی ہے۔ یہ ایک منفی ذہنیت پیدا کرتی ہے جو اطمینان اور خوشی کو ختم کر دیتی ہے۔ اور اس ناشکری کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جیسے شکر کا نتیجہ مزید نعمتیں ہیں، تو ناشکری کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جیسے شکر برکت اور اضافے کا باعث بنتا ہے، ویسے ہی ناشکری نعمتوں کے زوال اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہے۔ قرآن نے واضح کیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہے۔ یہ ایک الہی قانون ہے۔ جی، یہ ایک الہی قانون ہے۔ ناشکری صرف نعمت چھن جانے پر ہی ختم نہیں ہوتی بلکہ یہ دل میں بے سکونی، حسد اور مایوسی کو بھی جنم دیتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ آیت سورۃ البقرہ 152 ہمیں زندگی گزارنے کا ایک انتہائی واضح اور طاقتور فارمولہ دے رہی ہے۔ جی، دو راستے ہیں، ایک ذکر اور شکر کا راستہ جو اللہ کی یاد اور مزید نعمتوں کی طرف لے جاتا ہے، اور دوسرا غفلت اور ناشکری کا راستہ جو محرومی اور بے سکونی کی طرف لے جاتا ہے۔ بجا فرمایا، یہ آیت گویا ایک نقشہ ہے فلاح کا۔ اگر ہم اس پر صحیح معنوں میں عمل کریں تو زندگی بدل سکتی ہے۔ کیسے؟ دو کام کرنے ہیں، اللہ کا ذکر کریں ہر حال میں، زبان سے، دل سے، عمل سے، تاکہ وہ رب کریم ہمیں اپنی رحمت اور خصوصی توجہ سے یاد رکھے، تاکہ دنیا کی بھیڑ اور آزمائشوں میں ہم اس کی پناہ میں رہیں۔ اور دوسرا؟ اللہ کا شکر ادا کریں، چھوٹی بڑی ہر نعمت پر، تاکہ موجودہ نعمتیں محفوظ رہیں، ان میں برکت ہو اور مستقبل میں مزید بھلائیوں کے دروازے کھلیں۔
یہاں ایک نکتہ بہت گہرائی سے غور کرنے کا ہے جو ہمارے مطالعاتی مواد میں بھی نمایاں تھا۔ ہماری تمام نیکیوں، عبادتوں، ذکر و اذکار کی اصل قدر و قیمت کیا ہے؟ ان کا سب سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہی ہے جو آیت کے پہلے حصے میں وعدہ کیا گیا ہے، اذکرکم، اللہ ہمیں یاد رکھے۔ اللہ کا ہمیں یاد رکھنا۔ جی، کائنات کا خالق و مالک جس کی ایک نظر کرم کے لیے انبیاء اور اولیاء ترستے رہے، وہ ہمیں، آپ کو، ہر ایک بندے کو اپنی یاد میں جگہ دے۔ اللہ اکبر۔ اس سے بڑا کوئی مرتبہ، کوئی اعزاز، کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی دولت، شہرت، طاقت، یہ سب فانی ہے۔ اگر کچھ باقی رہنے والا ہے تو وہ اللہ کا اپنے بندے سے راضی ہونا اور اسے یاد رکھنا ہے۔ اس روشنی میں تو ذکر اور شکر محض کچھ رسمی کلمات یا عبادات نہیں رہ جاتے۔ ہرگز نہیں، یہ محض رسمیں نہیں ہے، یہ ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان تعلق کی شاہراہ ہیں۔ یہ وہ دروازے ہیں جن سے اللہ کی رحمت، اس کی محبت، اس کی مدد ہماری زندگیوں میں داخل ہوتی ہے۔ تو انہیں بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے؟ بالکل نہیں۔ ذکر اور شکر کو ایک بوجھ نہیں بلکہ ایک سعادت سمجھنا چاہیے، ایک موقع سمجھنا چاہیے اپنے خالق سے جڑنے کا۔ یہ واقعی ایک پرسپیکٹو بدل دینے والی بات ہے۔ اگر ہم اس عہد کو اپنی زندگی کا مرکزی نقطہ بنا لیں کہ ہمارا ذکر اللہ کے ذکر کا جواب لاتا ہے اور ہمارا شکر مزید نعمتوں کا پیش خیمہ بنتا ہے، تو ہماری روزمرہ کی ترجیحات، ہمارے فیصلے، ہمارے تعلقات، سب کچھ کیسے متاثر ہو سکتا ہے؟ یہی وہ حتمی سوال ہے جس پر ہر سننے والے کو، مجھے، آپ کو، ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ یہ عہد ہماری زندگی کے ہر لمحے کو بامعنی بنا سکتا ہے۔ کیسے؟ جب ہم صبح اٹھیں تو اس شعور کے ساتھ کہ آج کا دن ذکر اور شکر کا ایک نیا موقع ہے۔ جب ہم کام پر جائیں تو اس نیت سے کہ ہمارا یہ عمل اللہ کی یاد دلائے۔ جب ہم کسی مشکل میں ہوں تو صبر کے ذریعے ذکر کریں اور جب آسانی ملے تو شکر ادا کریں۔ یہ عہد ہمیں سکھاتا ہے کہ کامیابی کا اصل معیار کیا ہے۔ کیا یہ دنیاوی مال و متاع ہے یا یہ کہ ہمارا نام آسمانوں پر یاد کیا جا رہا ہے؟ واقعی۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی، کوئی قدر و قیمت، کوئی اطمینان بخش حقیقت ہو سکتی ہے کہ وہ رب ذوالجلال جو ہمارا خالق ہے ہمیں اپنی خصوصی یاد میں رکھے؟ یہ سوال ہمیں اپنی زندگی کے مقصد، اپنی خواہشات اور اپنی کوششوں کا اثر نو جائزہ لینے کی دعوت دیتا ہے۔